ہمارا ہے 1835 کا ایجوکیشن سسٹم. ہمارے ملک میں ایجوکیشن کو آرفن چائلڈ کہا جاتا ہے. تعلیم سے ہم لوگ فیشن کو جوڑ دیتے ہیں، اور فیشن میں ہم ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں، فیشن میں ہم کلچر اور ہم نارمز کی بات نہیں کرتے. یونیورسٹی لیول پر ڈیویشن ٹورڈز بوائز اینڈ گرلز ریلیشن شپ زیادہ ہے. یونینز ہیں، یونینز کی اپنی بدماشی ہے. تھانے کے اندر جو کلچر ہے ایگزیکٹلی وہی کلچر آپ کو ملتا ہے یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر. ایجوکیشن ان اوور آل جب آپ اس کو ایک بریکٹ کے اندر دیکھتے ہیں، ایجوکیشن میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سر آپ کل سے جو ہے وہ سارے ریفارمس کی بات کریں، اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کریں، لیکن what we are majorly missing out is a fundamental reform that has to be changed, which is education. نہ اس کے مینیفیسٹو میں نہ یہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ایجوکیشن میں اتنا پیچھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ بلاول کا تو سب سے پہلے ٹارگیٹ سندھ میں سب سے آپ کی زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، تو وائی ہی از ناٹ ورکنگ آن ایجوکیشن سیکٹر. بلاول اور سب سے زیادہ آپ کی سندھ والی سائڈ بھی کرپشن ہے. جیسے پچھلی بار ہم نے بات بھی کی تھی کہ آپ کا ایچ ای سی ہے، آپ کا سندھ بورڈ ہے، سب سے زیادہ کرپٹ ہے. شک نہیں ہے. تو ایجوکیشن پہ تو یس آف کورس. دیکھیں آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے تک کے کمپرومائزز لے کے اپنی ایجوکیشن کے بجٹ کو بڑھا کے لوگوں کو سکل کیا ہے، چاہے پھر وہ فارمل ایجوکیشن ہو یا انفارمل ایجوکیشن ہو. دونوں ایجوکیشن کی ہم بات کریں گے. جو فارمل ایجوکیشن ہے، ڈگری ہولڈنگ پروگرامز ہیں، سرٹیفیکیشن ہولڈنگ پروگرامز ہیں، اور پھر پوسٹ گریجویشن پروگرامز ہیں. ہمارے وہ بھی نہیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی بھی ایز سچ کوئی پریورٹی نہیں ہے، باتوں کی حد تک ہے. اسکول کی جو ریسورس ہوتی ہے، یونیورسٹی کا جو ریسورس ہوتا ہے وہ بلڈنگ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ٹیچنگ ایڈز ہوتی ہیں، کتابیں اور لائبریری. مین جو برین ورکنگ ہے وہ تو آئیڈیا ہے نا، کہ آپ کسی بھی ایجوکیشن کے لیے ایسا آئیڈیا فلوٹ کریں جس سے بچہ اپنے فیوچر کو بھی برائٹ بنا سکے اور معاشرے کے اندر ایک گفٹڈ پروڈکٹ کے طور پہ بھی آ جائے. دونوں اس کے ٹارگٹس ہوں. ہمارا ہے 1835 کا ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن کو آرفن چائلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی اون نہیں کرتا ایجوکیشن کو عملاً. اس کے نتائج اور نقصانات پھر یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے جو لاز بنتے ہیں وہ بیسیکلی ایسپائریشن آف دا نیشن کے اوپر نہیں بنتے، ڈیمانڈ کے اوپر نہیں بنتے، لا ریکوائرمنٹس کے اوپر نہیں بنتے، بلکہ خواہشات کے اوپر بنتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ایجوکیشن ہے، مطلب آپ اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں، 6%، 3%، 4% تو وہ لوگ بھی آج کل دے رہے ہیں اپنے بجٹ میں سے. اور ہمارے ملک کے اندر جو آپ 2.5% اور 3% کا احسان کرتے ہیں، یا 1.6% آپ دے دیتے ہیں بڑے احسان کے ساتھ کہ جی خطیر رقم ہم نے اس دفعہ دی ہے ایجوکیشن کے بجٹ میں اور بڑے سخت اقدامات اٹھائیں گے. تو وہ میرا خیال ہے ان کی بھی نالج میں ہے کہ فرسٹ آف آل اگر ہم ان کی اسکروٹنی کریں تو گوسٹ سکولز کی تعداد لا تعداد ہے. ڈراپ آؤٹ جو ہے ایک عجیب لیول تک ڈراپ آؤٹ ہے آپ کا، کہ پرائمری تک ایک پوزیشن پہ ہے، پھر سیکنڈری میں ڈراپ آؤٹ اور بڑھ جاتا ہے. یونیورسٹی میں تو بچے جانے کے وہ ہی نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. دوسری طرف کلچرلی ہمارا جو سائیکی ہے، یا کلچرلی ہماری جو سنڈرومز ہیں یونیورسٹیز میں، وہ یہ ڈیولپ ہوئے ہیں کہ جو جتنا تعلیم یافتہ ہے وہ اتنا لبرل ہوگا، اور جو جتنا لبرل ہوگا وہ اتنا لادین ہوگا، یا لادین نہیں ہوگا تو فحش ہوگا. یعنی ایک شخص اگر انسانی تقاضوں، انسانی تہذیب کے دائروں سے پڑھ کے نکل جائے تو اس کو سارے لوگ قبول کرتے ہیں کہ یار یہ چونکہ مائنڈ نہیں کرتا، یہ نیکر میں بھی باہر نکل آتا ہے، یہ شارٹس میں بھی باہر نکل آتا ہے، اور یہ کوئی بھی چیز پی لیتا ہے، کھا لیتا ہے، سور کھا لیتا ہے، فلانا کھا لیتا ہے.
یا اس کی جو بیٹی بہن ہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو تعلیم سے ہم لوگ فیشن کو جوڑ دیتے ہیں، اور فیشن میں ہم ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں، فیشن میں ہم کلچر اور ہم نارمز کی بات نہیں کرتے ہیں۔ فیشن ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن فیشن کے اپنے نارمز تو بھی ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ فیشن کو ہم فحاشی سے جوڑ دیں۔ تو جو خواتین ہیں وہ بھی بیچاریاں نیم حکیم والی بات ہو جاتی ہے نا، خطرہ جان بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہے ایجوکیشن نہیں، اگر ہے تو پوری یونیورسٹی لیول پر ڈیویشن ٹورڈز بوائز اینڈ گرلز ریلیشن شپ زیادہ ہے، ناکام عاشقوں کی ٹولیاں زیادہ نکلتی ہیں یونیورسٹیز سے، اور جس مقصد کے لیے والدین نے بھیجا ہوتا ہے وہ کم ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اگر سرکار کی طرف سے پراپر سپرویژن ہو، ان کے جو سنڈیکیٹس ہیں، جو سینٹ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی، جو یونیورسٹی کی ایک باڈی ہوتی ہے جو BOGs کی، بورڈ آف گورنرز جو ہوتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں BODs، تو میرا خیال ہے اس کو ایک ایسے طریقہ کار سے چلانا چاہیے۔ امیوزمنٹ ہر انسان کا حق ہے، خوش رہنا ہر انسان کا حق ہے بنیادی، کھیلنا کودنا ہر انسان کا حق ہے، طنز و مزاح کرنا اور مذاق کرنا حق ہے سب کا، لیجر ٹائم پہ ریسٹ کرنا سب کا حق ہے، کام کرنا بھی سب کا فرض ہے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانا جو آپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں وہ بھی پھر فرض ہے۔ تو بات وہاں پہ کہاں آ جاتی ہے کہ ہم فرائض کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، حقوق کی فرائض کی ہم کوئی بات بھی نہیں کرتے، یہاں سے ہمارا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ایجوکیشن ان اوور آل جب آپ اس کو ایک بریکٹ کے اندر دیکھتے ہیں، ایجوکیشن میں اوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، اوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے جیسے بات کی، آئی ووڈ اگری ود یو کہ سندھ اور بلوچستان میں تو اتنی کرپشن ہے، یونینز ہیں، یونینز کی اپنی بدماشی ہے، یونینز کا اپنا وہ ہے، ایک ان کا اپنا، جیسے ہمارے پیرامیڈکس ہیں، یہ جو ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، نرسنگ اور تھانے کے اندر جو کلچر ہے، ایگزیکٹلی وہی کلچر آپ کو ملتا ہے یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر۔ پھر اسٹوڈنٹ فیڈریشن آپ نے بنائی ہوئی ہے اس نام پہ کہ بچے کو آپ نارمز دے رہے ہیں، کیونکہ یورپ میں بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی ہوئی ہے، یورپ کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، وہ سیزنڈ بنے ہوئے کتنا عرصہ اس کو ہو گیا، آپ کو 2 راتیں نہیں ہوئی ہیں بنے ہوئے، آپ نے اسٹوڈنٹ کو رائٹس دے دیے ہیں۔ اسٹوڈنٹ پاور ہنگر میں چلے جاتے ہیں یا گورننس میں چلے جاتے ہیں، جب بھی ہمیں اور آپ کو پاورز اینڈ فنکشنز کے حوالے سے گورننس کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، چاہے اسٹوڈنٹ لیول پہ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم مزید پاور ہنگری ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس مزید پاور چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ تو اس میں پھر اگر یونیورسٹی میں کلیش ہوتے ہیں تو بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ اس میں نوجوانان مرے، بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی، مہاجر، یہ آپس میں بچے لڑتے ہیں نا اپنے لیڈران کے نام پہ، تو بجائے ڈسکورس کرنے کے، بجائے کوئی علمی بات کرنے کے، ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے، رائے عامہ بنانے کے، وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی پولیٹیکل گرومنگ اور نرچرنگ ہے جو آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں کر رہے ہیں؟